کریں، یعنی جب تک آپ یعنی اس کو اس کی لاجک میں دلیل میں جائیں. اس لیے ان کو ایک الزام بھی ان پہ لگا کہ وہ ایک نیچری ہیں، یا ہر بات وہ جو نیچر سے قریب ہے اس پہ بہت ڈسکس کرتے ہیں سر سید احمد خان. تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ لاجک پر بات کرتے تھے، منطق پہ بات کرتے تھے، اس لیے ان پہ یہ الزام بھی اس قسم کے لگتے رہے ہیں. لیکن اور جو ظفر علی خان صاحب ہیں وہ بہت زیادہ جذباتی لکھتے تھے، ایموشنل لکھتے تھے. لیکن یہ بات اصل میں میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں یہ کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ جو جذباتی اداریے ہیں ان میں لاجک نہیں ہو سکتی، اور جو منطقی ہیں اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس میں جذبات نہ ہوں. دونوں پاسبلٹیز ہوتی ہیں. تو بہتر ہے کہ اپنا آپ اس کا ایک ایلیمنٹ زیادہ ہوتا ہے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایک بندہ جذباتی ہے لائف میں، تو جو انسان کے اپنے جذبات ہیں یا اپنا جو زندگی کا سٹائل ہے وہ عموماً ڈومیننٹ کر رہا ہوتا ہے. اس کی ڈومیننس ہوتی ہے کہ سر سید احمد خان جو تھے وہ بہت زیادہ جذباتی نہیں تھے. وہ ہر چیز کو منطق میں لیتے تھے، لاجک میں لیتے تھے. تو ہمیں ان کی تحریروں میں یہ چیز نظر آتی ہے. اور لیکن یہ نہیں تھے، وہ جذباتی نہیں تھے. جذبات اس لحاظ سے ان کے تھے کہ انہوں نے ملک و قوم کے لیے کچھ کرنا تھا، اور وہ اپنے جذبات کو اس انداز میں، لاجیکل انداز میں اپنی تحریر کے ذریعے بیان کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور یہ ان کا خاص ایک ان کا سٹائل تھا، سگنیچر سٹائل تھا، سلوک تھا. جبکہ ظفر علی خان جب تھے، یہ کمپیئر کیا گیا کہ دونوں کے داریے ایک کہہ لیں مائل سٹون ہے دو مختلف حوالوں سے. تو اس لیے دونوں ہی امپورٹنٹ ہیں. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو دونوں کے داریے ہیں اپنی اپنی جگہ پہ دونوں اہم ہیں. لیکن اب یہ نہیں کہہ سکتے مثلا آپ وہ ایک میں وہ نہیں ہے، جذبات نہیں ہے، دوسرے میں دلائل نہیں ہے. دونوں چیزیں ہی ملتی ہیں ہمیں. اکثر میں نے اسٹوڈنٹس کو لکھتے دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک میں جذبات بہت زیادہ تھے، ایک میں دلائل بہت زیادہ تھے. ایسا نہیں ہے، دونوں کا بیلنس ہوتا ہے. لیکن بس فرق یہ ہے کہ انسان کا اپنا ایک سگنیچر سٹائل ہوتا ہے. بعض لوگ جذباتی زیادہ بات کرتے ہیں، ان کی پھر تحریر کے اندر اس کا جو ہے نا پرتو یا اس کا ریفلیکشن مل جاتا ہے. بعض لوگ لاجیکل بات بہت زیادہ کرتے ہیں، تو وہ اس کا لاجیکل جو ہے ریفلیکشن مل جاتا ہے. اس کا مطلب یہ کہیں نہیں ہوتا کہ وہ اس میں کمی اس کی نظر اس کے اندر وہ نہیں ہے وہ چیز. ٹھیک ہے جی، آگے کنٹینیو کریں. یا اگر کسی سیاسی لیڈر کی نظر بندی، رہائی یا اس کی تقریر وغیرہ پر کوئی اداریہ لکھا جائے تو اسے ہم سیاسی اداریہ کہیں گے. معاشی اداریہ وہ اداریہ جو کسی معاشرے کی معاشی پہلو پر بحث کرتے، مثلا قومی بجٹ پر جب مدیر اداریہ لکھتا ہے تو میں نے یہ کل بھی بتایا تھا مدیر ایڈیٹر کو کہتے ہیں. مدیر، ٹھیک ہے، ایڈیٹر کو. جی، تو یہ معاشی اداریہ کے زمرے میں آئے گا. معاشرتی اداریہ وہ اداریہ جو معاشرے کے معاشرتی سرگرمیوں کو زہر بحث لائیں. مثلا پاکستان کے مختلف شہروں میں ثقافتی میلے لگتے ہیں. اگر ان ثقافتی میلوں کی سرگرمیوں کو اخبار یا رسالے کے اداریے میں زیر بحث لایا جائے تو اس سے ہم معاشرتی اداریے مراد لیں گے. یا اگر کسی معاشرے کی شادی بیاہ یا رسم و رواج پر اداریہ لکھا جائے تو اسے بھی معاشرتی اداریہ کہیں گے. سائنسی معلوماتی اداریہ سائنسی و معلوماتی اداریہ قارئین کو جدید سائنسی معلومات اور ایجادات وغیرہ کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں. معروضی اقسام مندرجہ ذیل میں اداریوں کی ان اقسام پر بحث کی جاتی ہے جن میں تمام ماہرین صحافت متفق ہوتے ہیں. معلوماتی اداریہ آج میں نے تھوڑا سا اپنا فضا ابھی غور کر رہی ہوں گی کہ میں نے خالد کو تھوڑا سا اردو پڑھنے پہ لگا دی ہے تھوڑا سا، اور اس کو کافی دقت پیش آ رہی ہے. لیکن اردو ہماری قومی زبان ہے،
پڑھنا آنا چاہیے. اور خالد آج بڑی اچھی اردو پڑھ رہا ہے, مشکل سے پڑھ رہا ہے لیکن پڑھ رہا ہے. کیوں بھی خالد جی؟ جی سر ماشاء اللہ. ایسے اداریے ہاں سر وہ مشکل والا سر وہ نا بلر ہے تھوڑا سا, تو وہ بڑی غور سے پڑھنا پڑ رہا ہے وہاں. چلیں اچھی بات. معلوماتی اداریے, ایسے اداریے عموماً کسی خاص رائے کا اظہار کہیں کرتے, اور اگر کرتے ہیں تو شد و مد سے نہیں کرتے. ان سے واقعات کا ٹھنڈے دل سے اور حقیقت پسندانہ انداز میں جائزہ لیا جاتا ہے. ان میں کسی واقعے کا پس منظر بیان کیا جاتا ہے جس کے تمام پہلو واضح کیے جاتے ہیں. شخصیات اور تجربات کے نشاندہی کی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اگر یہ رائے اختیار کی جائے تو یہ نتائج پیدا ہوں گے, اور اگر عمل اس کے برعکس ہو تو نتائج بھی اس کے برعکس مرتب ہوں گے. استدلالی اداریے میں قاری کو یقین دلایا جاتا ہے کہ فلاں طرز فکر صحیح. ابھی سوری فار انٹرپشن, میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا شروع میں جب آپ نے پڑھا کہ سر سید احمد خان کا جو سلوک تھا نا, جیسے آپ کہہ لیں کہ ہمارے یہاں سب کانٹیننٹ میں جو ایڈیٹوریل جرنلزم جسے کہتے ہیں, وہ اس کا جو آغاز کیا ہے باقاعدہ طور پہ وہ سر سید احمد خان نے علی گڑھ جو انسٹیٹیوٹ گزٹ ہے اس کے اداریوں سے کیا تھا. وہ سارے ہم اس کو جس کیٹیگری میں لائیں گے وہ استدلالی اداریے ہوں گے, یعنی جس میں بہت زیادہ استدلال جو ملحوظ خاطر رکھا گیا. جیسے میں نے بتایا تھا کہ ابھی حال ہی میں ڈاکٹر اصغر عباس صاحب علی گڑھ یونیورسٹی کے ہیں, انہوں نے سر سید احمد خان کے اداریوں کو اکٹھا کیا ہے کافی, اس میں سے سلیکٹیو سے وہ 20 سال کے اداریے انہوں نے نکالے, ان کو سلیکٹ کیا ہے اور اس کو کتاب کی صورت میں انہوں نے چھاپا ہے. تو اگر ان اداریوں کو دیکھیں اور پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جیسے وہ بالکل ایک مدلل قسم کے ایک لاجکس پہ بیس کرتے ہوئے وہ اداریے ہیں, اور اس میں سر سید احمد خان نے اس زمانے کے حالات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ایک جو نیا پیراڈائم شفٹ تھا اس زمانے کا, کہ وہ چاہ رہے تھے کہ مسلمان سیاست سے دور رہیں اور مسلمان جو ہیں وہ پہلے تعلیم حاصل کریں اور آگے بڑھیں, اور یہ چیز سمجھ جائیں کہ اب ان کا دور اقتدار ختم ہو چکا ہے, وہ محکوم ہیں وہ, اور اب ان کو اپنی اسٹریٹجی کو جو ہے اپنا جو انداز فکر ہے وہ بدلنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے انہیں بہت محنت کرنی پڑی سر سید احمد خان کو, چونکہ اس زمانے کے جو لوگ تھے یا ان کے جو مخاطب لوگ تھے وہ ان کی یہ بات سننے کو تیار نہیں تھے. وہ ابھی تک اسی زوم میں تھے کہ یہاں ہم نے سینکڑوں سال حکومت کی ہے اور انگریزوں کو یہ ایک باہر سے لوگ آئے ہیں, ہمیں ان کا لباس نہیں پہننا, ہم نے ان کی زبان نہیں سیکھنی, ہمیں ان کا جو کلچر ہے وہ ہمیں ہمارے دین سے دور کر دے گا. اس قسم کی بہت زیادہ باتیں اس زمانے میں چل رہی تھیں. تو سر سید احمد خان کو انتہائی استدلال کے ساتھ, انتہائی لاجک کے ساتھ اس سارے معاملات کو سمجھانا پڑا, اور اس لیے ان کے اداریوں میں اگر آپ پڑھیں کبھی, میں آپ کو کچھ آپ کو بھی شیئر بھی کروں گا, وہ آپ دیکھیے اس میں بہت زیادہ انہوں نے دلیل کے ساتھ اور لاجک کے ساتھ استدلال کے ساتھ بات کی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اگلے 20 سے 25 سالوں میں سر سید کا جو دبستان تھا یا اسکول آف تھاٹ ہے, اس نے پورا کا پورا ایک پیراڈائم شفٹ میں نظر آتا ہے بر صغیر کے اندر. اور تعلیمی میدان میں جس طرح مسلمانوں نے پھر آگے ترقی کی اور انہی سے پھر مسلم لیگ بنی, اور وہ سارے معاملات آپ کے سامنے جیسے ہم بار بار ڈسکس کرتے آئے ہیں. تو یہ بہت, اور جس وقت ظفر علی خان کا اداریہ آیا اس میں جوش بہت زیادہ تھا, کیونکہ اس وقت ملیٹنٹ مسلم جرنلزم کا دور تھا, اور وہ بھی ایڈیٹوریل جرنلزم کا ایک نیا پیراڈائم شفٹ نظر آتا ہے ہمیں اس میں, کہ وہ بالکل وہ لاجیکل جو استدلالی جو اداریے ہیں اس سے ہٹ کے ایک نیا اسلوب جو ہے وہ مولانا ظفر علی خان صاحب کا ہمیں نظر آتا ہے, جو اس میں اتنا زیادہ جوش و ولولہ ہوتا تھا. اس سے پہلے ڈاکٹر علامہ اقبال کی شاعری جو ہے وہ ایک جوش و ولولہ پیدا کر رہی تھی, ظفر علی خان کے داریے جوش و ولولہ پیدا کر رہے تھے. تو کہنے کہ اس زمانے کی ضرورت جو تھی وہ اس میں جوش و ولولہ ہی تھی. وہ یہ یعنی جیسے کہ بتایا گیا ایڈیٹوریل جرنلزم کا جو رول ہے
تو وہ اپنے مختلف ارتقائی جب مراحل طے کیے اس نے، تو اس طرح ہمیں آج کے دور تک ہم لے آتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے نا جی؟ کنٹینیو کریں پلیز. استدلالی اداریوں میں قاری کو یقین دلایا جاتا ہے کہ فلاں طرز فکر صحیح ہے. اداریہ نگار مسئلہ پیش کرتا ہے، اس کے حق میں یا خلاف دلائل دیتا ہے، ایک خاص طرز فکر کی تحقیق یا خدمت کرتا ہے، اور آخر میں اپنی رائے پر زور دیتا ہے. جی تفریحی اداریے جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ وہ ایک پورا اس نے انداز فکر جو ہے اسے تبدیل کرنا ہوتا ہے. تو سر سید کے سامنے چیلنج یہی تھا کہ انہوں نے ایک پورا انداز فکر جو ہے وہ تبدیل کرنا تھا. اور میں بتا رہا ہوں نا کہ پورا کا پورا پیراڈائم شفٹ نظر آتا ہے ہمیں، اور اس کی مثال نہیں ملتی. اتنا بڑا کام کر گئے ہیں وہ کہ اس کی ہمیں مثال نہ اس سے پہلے میں نظر آ رہی ہے نہ اس کے بعد نظر آ رہی ہے. کہ انہوں نے پوری کی پوری ایک اس زمانے میں ایک ایسی قوم جو مایوسی میں دھنس چکی تھی، جسے کوئی منزل نظر نہیں آ رہی تھی، جنہیں اپنے آبجیکٹیوز کا پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا کر سکتے ہیں، کیا ان کے ساتھ ہونے جا رہا ہے. ان کو ایک بتایا کہ آپ کی ڈائریکشن یہ ہونی چاہیے اور آپ کو مایوسی سے باہر نکلنا ہوگا. اس کے لیے یہ آپ کو کرنا پڑے گا. اس کے لیے انہوں نے انتہائی دلیلوں کے ساتھ اور منطق لاجیکل انداز میں یہ جو کیس ہے اپنا، یا اپنی جو اسکول آف تھاٹ تھا اس کو لے کے آگے چلے. اور ظاہر اس زمانے میں نہ تو سوشل میڈیا تھا، نہ اس زمانے میں کوئی الیکٹرانک میڈیا تھا. جو بھی تھا وہ پرنٹ جرنلزم تھی. اور جو بھی اس وقت آپ کو پتہ ہے روزمرہ جرنلزم بھی اس وقت، صحافت بھی ابھی اس طرح جسے آج آپ کو نظر آتی ہے ویسے نہیں تھی. ویکلی کچھ اخبارات نکلتے تھے، کوئی منتھلی اخبارات تھے، کوئی فورٹ نائٹلی اخبارات تھے. ٹھیک ہے، اس کے انہوں نے اپنا میگزینز نکال کے کچھ اخبارات کے ذریعے، کچھ کتابوں کے ذریعے یہ اپنا انداز فکر جو ہے اس کو رائج کیا. جی پلیز چلیے. تفریحی اداریے ہلکے پلکے یا تفریحی اداریے بھی حالات حاضرہ سے تعلق رکھتے ہیں. برطانیہ کا مشہور صحافی مینزفیلڈ لکھتا ہے، تفریحی اداریہ نگار قوم کا بہت بڑا مخصوص فرد ہوتا ہے، کیونکہ وہ ادارتی صفحے کی ثقالت اور بھاری پن کو کم کر دیتا ہے اور لوگوں کے لیے مسرت کا باعث بنتا ہے. ہمارے ہاں تفریحی اداریوں کا رواج کم ہے، لیکن کبھی کبھی کوئی نہ کوئی تفریحی اداریے اخبار میں دے دیتا ہے. مثلا کسی اداریہ کے موضوع کو کھیل کی شکل دیکھ کر مطلب نکال دیتا تفریحی اداریہ کہلاتا ہے. میں ابھی اٹینڈنس لگا لوں پلیز، اس کو بھی لے کے چلتے ہیں. تفریح اداریہ پاکستان میں اس کا بہت زیادہ رواج نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی آپ کو بڑے اخبارات میں، روزنامہ جنگ میں دیکھ لیں، تاکہ ڈان تک میں دیکھ لیں، کبھی کبھی بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم انجوائے کرتے ہیں کہ اس ایک ایڈیٹوریل نوٹ کہہ لیں، اس میں تھوڑا سا ایک ایسا رنگ ہوتا ہے مزاح کا، تو وہ لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا. جی ٹھیک ہے. لائبہ عرفان. سمیر احمد. Present, sir. احسن سجاد. Present, sir. بشرا رمضان. ان کی کنیکٹیوٹی ایشو آ رہا تھا کہ ہم یہ میسج آیا ہے، ابھی بھی میسج کیا انہوں نے. حمدہ. Present sir ہو گیا ٹھیک. اچھا ہو گیا مسئلہ، ٹھیک ہے. حمدہ. Present sir. ایمان. ایبسنٹ سر. ایمان کا پتہ کریں تو کیا ایشو ہے؟ بڑے 2-3 عید کے بعد سے ایبسنٹ چلی آ رہی ہیں. بریرہ. سر بریرہ عبید. سر میٹنگ میں ہی ہیں، شاید کال آ گئی ان کو. اسامہ خالد. Present sir, Usama Khalid. محمد اسامہ قادری. اسامہ قادری 8 بجے والی کلاس میں تو میرا خیال ہے شاید ہی کبھی آئے ہوں. سر پریزنٹ سر. آ گئے سر پریزنٹ سر، سوری. جی. پوریا فرزین. ہارون احمد. Yes sir, Harun.
محمد احسن رضا, Present, sir. عمیر اختر, Present, sir. مجاہد حسین, Present, sir. فضا, محمد مدثر اعظم, Present, sir. Present, sir. محمد مدثر اعظم, ایبسینٹ سر. عبداللہ قریشی, ایبسینٹ. منیب تبسم, Present, sir. خالد محمود, سر. رباب ظفر, Present, sir. محمد علی قربان, Present. محمد حمزہ زاہد, Present, sir. حارث بلال, Present, sir. محمد شراز Present, sir. اور محمد بلال. ایبسینٹ سر. محمد بلال بھی ایبسنٹ ہے. ٹھیک, کنٹینیو کریں اپنا پلیز. جی سر, شور. اصل تفریحی اداریے کو ہم لوگوں نے ایکسپلین کیا کرنا تھا, ابھی پڑھ لیا تھا وہ. ہاں, میں نے وہ تو بتایا آپ کو. یہ تفریحی اداریے ہیں پاکستان میں. جو اداریے عموماً جو سمجھا جاتا ہے وہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ جو اداریے ہوتے ہیں وہ بڑے زیادہ اس میں ڈیٹا ہوتا ہے, بہت زیادہ اس میں منطقی باتیں کی جاتی ہیں, اور ہم اس کی جو کثر پوری کرتے ہیں عموماً ایڈیٹوریل پیج پہ ہی. اب دیکھا ہوگا کہ ایسے کالمز ہوتے ہیں بعض, جیسے گلے نوخیز اختر کا آتا ہے, اس کا عطاء اللہ قاسمی صاحب کا آ جاتا ہے, یعنی وہ تھوڑا سا وہ ایک چینج ہو جاتا ہے ماحول سا. وہ کہ وہ بھی اس قسم کا مزاحیہ نہیں ہوتا, لیکن یہ ہے کہ انہوں نے طنزیہ انداز میں اپنا کچھ معاملات وہ کر لیتے ہیں. کچھ کارٹونز ہم چھاپ دیتے ہیں, اس قسم کی چیزیں. کچھ قطعے ایسے ہوتے ہیں وہ بھی تھوڑے سے اس طرح کثر پوری کر دیتے ہیں ہم. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو ٹرینڈ ہے یہ ہمارے یہاں پاکستان میں ہمیں بہت کم دیکھنے میں ملتا ہے. جو ایک کلاس اخبارات ہیں, بڑے اخبارات ہیں. جی پلیز آگے چلیے. مواد کے مواخذ. کوئی شخص کسی چیز کو اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتا جب تک اسے اس کی اہمیت, افادیت سے واقفیت نہ ہو اور اس کی تکمیل کے مؤثر ذرائع کا علم نہ ہو. اداریہ لکھنے کے لیے مواد کا سب سے بڑا ذخیرہ خود اداریہ نگار کا اپنا ذہن, تجربہ, مشاہدہ, مطالعہ اور مختلف مسائل و موضوعات سے واقفیت ہیں جنہیں وہ کسی وقت یا محنت کے بغیر ضرورت کے وقت اپنی تحریر میں استعمال کر سکتا ہے. لیکن یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص دنیا کے تمام علوم و فنون کے مختلف پہلوؤں سے واقف ہو. اداریہ نویس کو اپنی تمام ذہنی اور فکری صلاحیتوں کے باوجود اداریہ لکھنے کے لیے بہت سے دوسرے ذرائع سے بھی مواد حاصل کرنا پڑتا ہے جن کو درج ذیل میں کیا جاتا ہے. اداریوں کے تراشوں کے فائل, اخبار, مختلف موضوعات پر یہ جو تراکشوں کے فائل آپ کو نہیں سمجھ آئے گا. یہ ہوتا کیا ہے کہ ہم نے جو جیسے اداریہ آپ نے کبھی دیکھا کلپنگس دیکھی ہوگی. کلپنگس ہم کہتے ہیں پریس کلپنگس. اس میں اوپر لکھا ہوتا ہے مثلا ڈیلی جنگ یا ڈیلی ڈان, یا اس کے ساتھ کلپنگز ہوتی ہیں مختلف قسم کی. اگر آپ کے ذہن میں کبھی آ رہا ہو تو اس میں ہم نے مختلف اخباروں سے خبروں کاٹ کے نا پیسٹ کیا ہوتا ہے, اور اس میں کہ یہ امپورٹنٹ. اگر آپ ڈی جی پی آر کے بھی جائیں یا پی آئی ڈی جائیں تو یہ پریس کلپنگز جو ہے نا وہاں ایک عام پریکٹس ہے. تو یا پبلک ریلیشنز میں جائیں, کبھی ڈپارٹمنٹ میں کبھی جائیں یا کبھی جاب ملے گی نا, تو وہاں بھی یہ روٹین کی پریکٹس ہے کہ جس ادارے کے آپ پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں اس ادارے کے بارے میں ساری امپورٹنٹ جو خبریں چھپی ہوتی ہیں اس اخبار میں, اس دن کے اخبارات میں, یا آپ لوگوں نے کوئی فنکشن ارینج کروایا ہوتا ہے اس کے حوالے سے کلپنگز, یا آپ کے ادارے سے متعلقہ یا اس فیلڈ سے متعلقہ کلپنگز, وہ آپ کا کام ہے ایز اے پبلک ریلیشنز پریکٹیشنر
کہ آپ اسے اکٹھا کرتے ہیں اور پھر اس کو اپنے باس کو جو ہے وہ لازمی اسے دیکھنا ہوتا ہے. سیم اسی طرح کا ایک پیٹرن ہوتا ہے ہمارے اخبارات کے اندر کہ ہم اپنے اداریوں کے جو اور دیگر اخبارات کے اداریوں کے اس کے ہم نے جو ہے نا تراشے وغیرہ اکٹھے کیے ہوتے ہیں, اس طرح ان کی کلپنگس بنائی ہوتی ہیں اور اس کی فائلز بنی ہوتی ہیں باقاعدہ. وہ اس میں وہ پوری تاریخ ہوتی ہے, جیسے میں نے بتایا تھا کہ ہسٹری بنتی ہے اس سے ایڈیٹوریل سے, تو وہ ہمارے پاس بھی اخبارات کے ریکارڈ روم کے اندر ایک پوری ہسٹری پڑی ہوتی ہے. تو ہمیں بعض کا ایڈیٹوریل رائٹر کو اس وقت ذہن میں آتا ہے کہ میں نے اس پہ فلاں اداریہ پڑھا تھا یا اس کا پس منظر یہ ہے یا مجھے مزید تفصیل درکار ہے, تو وہ اس جگہ پہ جا کے ریکارڈ روم سے وہ اداریوں کی فائل نکال لاتا ہے اور اس میں سے وہ مٹیریل لے لیتا ہے. تو یعنی مٹیریل جو ہوتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, چونکہ جیسے ابھی ہم نے بتایا کہ ہر چیز ہر وقت یاد نہیں رہ سکتی اور ہر چیز پہ ہمیں ہر وقت ہر چیز پہ کمانڈ نہیں ہو سکتی. تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ریسرچ کے حوالے سے یا اس کے ریفرنسز کے حوالے سے جو ہے اچھی خاصی ایک لائبریری موجود ہو یا اس کا ریکارڈ روم ہمارا جو ہے وہ بڑا کمپریہنسو قسم کا ہو. اس میں پھر ہم ریکارڈ روم سے اپنے ہی اخبارات کے مختلف جو ایڈیٹوریل چھپے ہوئے ہیں اس کا ریکارڈ رکھا ہوتا ہے اور دوسرے بڑے اخبارات کا بھی ہم نے ریکارڈ رکھا ہوتا ہے. اس میں سے جا کے ہم اس کو نکالتے ہیں اور اس میں سے لے لیتے ہیں جتنی معلومات ہمیں درکار ہوتی ہیں. تو یہ بھی ایک بڑا اہم کہہ لیں جو اس کا جہاں سے ہمیں میٹیریل ملتا ہے ایڈیٹوریلز کا, تو وہ بھی ایک اہم ہے. اب سمجھ میں آ گئی کس طرح ریکارڈ روم سے ہم لوگ ایڈیٹوریلز کا مواد حاصل کرتے ہیں, اس کا مٹیریل حاصل کرتے ہیں. سمجھ میں آ گئی نا میری بات؟ جی سر اسی کا نیکسٹ پوائنٹ ہے عوام اداری عام قارئین. جی سر میں پڑھوں؟ جی پڑھیں. جی اداریہ عام قارئین کے لیے لکھے جاتے ہیں, اس لیے اداریہ نویس عوام کے رجحانات, خیالات اور نظریات کی ترجمانی کے علاوہ ان کے مسائل و مشکلات کا تجربہ کرتا ہے اور ان کے حقوق و مفادات کے لیے ہمیشہ سینہ سپر رہتا ہے. اچھا, اس میں ہم نے اداریہ جی کے بارے میں شروع میں پڑھا تھا, جیسے ہم نے جب ان کی ڈیفینیشنز پڑھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں یہ آیا تھا کہ جو اداریہ ہوتا ہے یہ اس اخبار کی جو پالیسی ہے, ٹھیک ہے, اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے عمومی طور پہ, ٹھیک ہے. اور ایڈیٹوریل جو ہوتا ہے کسی بھی اخبار کا وہ اس اخبار کی ایکچولی پالیسی کو ریفلیکٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, اس میڈیا ہاؤس کی پالیسی کو ریفلیکٹ کرتا ہے. اور آپ نے اگر جاننا ہے ایڈیٹوریل پیج کے اندر جیسے بہت زیادہ اس کے کانٹینٹس ہیں, اس میں کارٹون ہوتا ہے, اس میں آپ کے کالمز ہوتے ہیں, اس میں آپ کے لیٹر ٹو ایڈیٹرز ہوتے ہیں, لیکن جس سے اخبار کی پالیسی پتہ چلتی ہے وہ آپ کے ایڈیٹوریلز ہوتے ہیں. جیسے میں نے بتایا تھا اس کے دو مین حصے ہیں. ایک ہوتا ہے لیڈ ایڈیٹوریل, جسے اردو میں کہتے ہیں مقالہ افتتاحیہ, اور باقی ہیں ایڈیٹوریل نوٹس جسے شذرات بھی ہم کہتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ پالیسی ہوتی ہے اور یہ اس دن کی اہم خبر کا اخبار کی طرف سے ایک تبصرہ ہوتا ہے یا ریویو ہوتا ہے کہ اخبار اپنی پالیسی کو بیان کرتا ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ روزنامہ جنگ جو ہے اس دن کی کوئی اہم خبر کو اس کو لیڈ ایڈیٹوریل لے آئے, یا ڈان بھی اسی دن ہی لے آئے, یا روزنامہ خبریں بھی اسی دن وہی لے کے آئے. وہ اپنی پالیسی کے مطابق جو ہے اس دن کی جو اہم خبر ہے اس پہ وہ تبصرہ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو لیکن بعض خبریں ایسی ہوتی ہیں, جیسے بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں, جیسے ابھی آپ نے کل بھی پڑھا تھا کہ کوئی ایمرجنسی نوعیت کے واقعات ہوتے ہیں, تو اس پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام اخبارات, میں ابو بار بار کہتا ہوں کہ پلیز ایڈیٹوریلز کو دیکھا کریں, روزانہ ایڈیٹوریلز کو پریکٹس کیا کریں. تو ہم اس کے روزانہ یہاں کلاس میں روم میں پریکٹس کرنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے کہ میں روزانہ کہوں کہ کھولیں اور پریکٹس کریں, تو یہ خود بھی اس کو پریکٹس کو جاری رہا کریں. تو کسی دن میں چاہنا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آج کے ڈان کا ایڈیٹوریل جو ہے اس پہ لیڈ ایڈیٹوریل کیا تھا, ایڈیٹوریل نوٹس کیا تھے, ٹھیک ہے, یا نیوز کا کیا تھا. اس لیے آپ اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا, اس کو بھی چیک کیا جا سکتا ہے. اس کے نمبر میں کلاس پارٹیسپیشن میں شامل کر دوں گا انشاءاللہ. اس لیے اس کو پلیز اس پریکٹس کو جاری رہا کریں. جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے, اخبارات کے ایڈیٹوریل پیجز کو نہیں دیکھیں گے, اس وقت تک آپ کا کہہ رہے ہیں نا فریم آف ریفرنس فریم وہ بنے گا نہیں. آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ اسلوب کیا ہوتا ہے اداریہ کا, تحریر کیسے لکھتے ہیں اور کیسے وہ ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں. اور جب ہم کہتے ہیں استدلال استعمال کیا ہے, لاجک استعمال کی ہے,
تو کیا فرق ہوگا اس میں. تو جب ذہن میں کچھ آ ہی نہیں رہا ہوگا تو آپ کو کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوگی. تو پہلے فریم آف ریفرنس بنائیں. ریفرنس بنائیں گے اس کا کوئی آپ کو فریم بن سکے گا کہ ٹیچر کیا بات کر رہے ہیں یا کوئی بات کیا کر رہا ہے. جی کنٹینیو کریں پلیز. عوام کے مفادات کا تحفظ، ان کے حقوق کی علمبرداری اور ان کے مسائل کے حل کے لیے یہ ضروری ہے کہ اداریہ نویس عوام کے قریب ہو، ان کا نبض شناس ہو اور ان کے دل کی دھڑکن کو سننے اور پوری بے باکی اور احساس ذمہ داری کے ساتھ اپنا فرض ادا کرے. جیسے دیکھیں اس دن ہم نے آج سے کوئی عید سے پہلے ایڈیٹوریلز دیکھا تھا، جنگ کا دیکھا تھا، ایک ڈان کا دیکھا تھا، آپ کو یاد ہوگا. تو اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ جو کرونا کے بارے میں، کووڈ-19 کے بارے میں، اس کی ویکسینیشن کے بارے میں انہوں نے یاد ہے کہ آپ کو ایڈ ملی تھی یا ورلڈ بینک نے کچھ دوبارہ اس پہ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈان نے بھی اس پہ ایڈیٹوریل لکھا تھا اور جنگ نے بھی لکھا تھا. یعنی یہ مسئلہ جو کہ عوام کے ساتھ جڑا ہوا تھا اور صحافت کا جو کام تعلق ہی عوام کے ساتھ ہی ہوتا ہے نا ظاہر ہے. تو اس طرح عوام کو انفارم کرنا نہیں ہوتا، جیسے میں بار بار کہتا ہوں کہ صحافت کا کام جو ہے وہ ایجوکیٹ کرنا بھی ہوتا ہے. افسوس ہے انفارچونیٹلی اس چیز کو لوگ بھول چکے ہیں، کیونکہ آپ میڈیا اسٹوڈنٹ ہیں اور آگے انشاءاللہ میڈیا میں جائیں گے پریکٹیشنر کے طور پہ. تو اصل میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کا کام سے انفارم کرنا نہیں ہے، آپ کا کام ایجوکیٹ کرنا بھی ہے. وہ کہ ہمارے جو اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں پالیسی میکرز ہوتے ہیں، جو ایجنڈا سیٹنگ کرنے والے ہوتے ہیں، جو ہمارا تو کام جسٹ اس میں گیٹ کیپرز کا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم نے کوشش کرنی ہے اپنے لیول پر جو کر سکتے ہیں کہ ہم ایجوکیٹ کرنے کی کوشش ضرور کریں، جہاں بھی جس فورم پہ ہمیں موقع ملتا ہے. تو اس لیے پھر اخبارات بھی ایڈیٹوریل جو ہے اس میں انہوں نے کوشش کی کہ پورا فیکٹس بتائے تھے. وہ یاد ہونے کہ ڈان نے بھی اور جنگ نے بھی، مجھے ابھی تک یاد ہے ہم نے کمپیئر بھی کیا تھا دونوں کو، کہ انہوں نے پورا اس کی بیک گراؤنڈ بتائی، پھر اس کے فائدے بتائے اور پھر اس کی تھوڑے سے یہ بھی بتایا کہ لوگ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، اور پھر لاجیکلی اس کو پھر ان کو ان تمام جو ریومرز ہیں ان کو ایڈریس کیا اور اس کے بعد بتایا کہ نہیں، ویکسینیشن جو ہے وہ ضروری ہے اگر ہم نے ایک نارمل زندگی کی طرف واپس آنا ہے. تو یہ کیا ہے، یہ کیا obvious ہے کہ یہ لاجیکل انداز میں عوام کا سب سے اہم مسئلہ جو آج کل چل رہا ہے، جس کی وجہ سے بزنس رکے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا سارا کا سارا جو سٹرکچر ہے وہ ڈسٹرب ہوا ہے. ایجوکیشنل سٹرکچر جو ہمارا ٹریڈیشنل ہے وہ سارا کا سارا کولیپس کر گیا ہوا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو بزنس سٹرکچر ہے وہ سارا ڈسٹرب ہوا پڑا ہے. لیکن کئی نئی چیزیں بھی اسی سٹرکچر سے نئی چیزیں بن چکی ہیں. مثلا ای لرننگ کا جو ہے بہت زیادہ ٹرینڈ اب وہ پتہ چلا ہے، جو آپ نے سنا تھا اب اپلائی کیا. اسی طرح جو آپ کا کامرس ہے وہ باقاعدہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس طرح، جو پہلے سنا کرتے تھے. تو اس طرح کی بڑی چیزیں، نیو ٹرینڈز جو ہیں وہ کے سامنے آئے ہیں. تو کچھ چیزوں کے بعض نقصانات کے اندر بعض کا نئے جو ہے نا افق جو ہیں یا نئے زمانے پیدا کر لیتے ہیں، نئی چیزیں اس میں سے ریفلیکٹ ہو جاتی ہیں. تو کئی چیزوں کے کچھ نقصانات ہوتے ہیں اور کئی چیزوں کے بہت فوائد بھی ہوتے ہیں. جب ہسٹورین لکھتا ہے 50 60 100 سال بعد تو پھر بتایا جاتا ہے کہ اس زمانے کی اس مصیبت میں سے جب انسانیت باہر آئی، اس سے کیا نئے ٹرینڈز جو ہیں وہ اس وقت ہمارے سوسائٹیز کا حصہ بن جاتے ہیں. تو یہ اگر ہم اس وقت چیک کرنا چاہیں گا، جیسے ہم کہتے ہیں کانٹینٹ انالیسس، میں نے وہ پہلے بتایا تھا، تو اگر ہم اس میں جائیں گے یا اس میں ریسرچ میں جائیں گے، اس میں ڈیٹا اکٹھا کریں گے، تو پھر ہم اس زمانے کے اخبارات میں، جیسے کل میں نے بتایا تھا، یا ایسے 100 سال پہلے کا اگر نیو یارک ڈسکور کرنا ہے تو میں 100 سال پہلے کے نیو یارک ٹائمز کے آپ کو ایڈیٹوریلز پڑھ لیں، تو آپ کو نیو یارک ٹائم جو ایسے اس کے ذریعے آپ نیو یارک کو ڈسکور کر سکتے ہیں. اس زمانے میں کیا ہو رہا تھا، اس زمانے میں ذرا پینڈیمک تھا، وہ اس وقت کیسے اسے لڑ رہے تھے، فائٹ کر رہے تھے، ان کی گورنمنٹس کی پالیسیز کیا تھیں، سوشلی کیسا لوگ سوچتے تھے، کلچر ان کا کیسا تھا، ان کی اس میں لینگویج میں آج میں کیا فرق نظر آتا ہے، اس میں کیا ویریشنز آئی ہیں، اس کے علاوہ اس زمانے کی پولیٹکس کیا تھی، وغیرہ وغیرہ. وہ اس طرح اسی طرح آج اگر ہم جانیں گے، لاہور کے بارے میں جاننا ہوگا 100 سال بعد، تو آپ اس کے ایڈیٹوریلز کو دیکھیں گے. اور ڈان بہت اچھا کام کر رہا ہے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ 50 ایئرز پہلے اور 25 ایئرز پہلے کے اپنے ایڈیٹوریلز کو لازمی سائٹ پہ دیتا ہے، ایڈیٹوریل پیج کے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ 50 سال پہلے کیا ہو رہا تھا یا 25 سال پہلے
کیا ہو رہا تھا، ٹرینڈس کیا تھے، اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے. تو ڈان نے یہ بہت اچھی ایک پریکٹس شروع کی ہوئی ہے، بڑے عرصے سے کی ہوئی ہے. تو اس لیے جو اسٹوڈنٹس میرے ڈان کو پڑھتے ہیں باقاعدگی سے، وہ چیک کریں کہ وہ 25 سال پہلے، 50 سال پہلے، بلکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اپنے پیرنٹس کو ٹائم دیا کریں. آپ ان کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں. اگر دادا دادی آپ کے ساتھ رہتے ہیں تو ان سے ڈسکس کریں کہ دادا ابو یہ دیکھیں 50 ایئرس پہلے ڈان یہ بات کر رہا ہے، تو ان کو لازمی وہ واقعہ یاد ہوگا. آپ ان سے ڈسکس کریں، وہ بھی خوش ہوں گے. اور آپ کو انتہائی اس زمانے کی جو اوتھینٹک انفارمیشن ہے، جو اخبار میں کیا چھپی تھی اور جو آپ کو دادا ابو یا نانا ابو کیا بتا رہے ہیں، وہ ڈسکس کر لیں گے. اس سے کیا ہوگا، ایک تو بانڈنگ مضبوط ہوتی ہے فیملی کی، دوسرا آپ لوگ جو ہیں باقاعدہ پریکٹیکلی ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جی آگے چلے پلیز. جی سر بالکل اس طرح ہی ہے سر. وہ اور بڑا سر ایک اچھا ایک وہ چیز ڈالی ہوتی ہے، بڑا اٹریکٹ بھی کرتا ہے جو بندہ بہت پہلے سالوں کی وہ چیز پڑھ رہا ہوتا ہے. میں نے بھی پڑھے تھا، تو کیونکہ اگر بندہ ڈھونڈنے لگے اتنے سال پرانا تو وہ بہت مشکل چیز ہے. مشاہدہ اداریہ آبزرویشن. جی اداریہ لکھنے کے لیے اداریہ نگار کا اپنا مشاہدہ سب سے قابل اعتماد مواد تصور کیا جاتا ہے. اداریہ نگار اپنی قوت مشاہدہ کی بدولت اپنے گرد و پیش روزمرہ کے واقعات سے بہت مفید باتیں اخذ کر سکتا ہے، جن کو وہ اپنی تحریر میں لا کر بہت اہم اور دور رس نتائج اخذ کر سکتا ہے. ایڈیٹر کے نام مراسلات. اخبار کے دفتر میں مدیر کے نام عوام کی طرف سے مختلف معاملات و مسائل پر خطوط آتے ہیں. یہ خطوط اپنی نوعیت کے اعتبار سے بہت اہم ہوتے ہیں، جن میں بہت سے نئے خیالات اور مفید تجاویز پیش کی جاتی ہیں. اس میں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، سوری فار انٹرپشن اگین. دیکھیں جو لیٹر ٹو ایڈیٹر جیسے ہم نے ان دونوں دیکھے بھی تھے، اس میں آپ کا یعنی عام لوگوں کا اخبار کے پلیٹ فارم تک جو ایکسیس کا ذریعہ ہے وہ لیٹر ٹو ایڈیٹر یا ایڈیٹر کے نام خط ہوتا ہے. اور آج کل ہم اسے برقی مراسلات بھی کہتے ہیں، یعنی ای میلز جو ہیں ان کو آپ نے دیکھا ہوگا برقی مراسلات دیکھا ہوتا ہے. تو یہ جو ٹرینڈ تھا یہ اس لیے انٹروڈیوس کرایا گیا تھا کہ یہ عام لوگ جو ہیں ان کے جو مسائل ہیں ان کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ وہ اخبار کے آفس میں آئیں، کیونکہ بعض کا جو بڑے اخبارات کے آفیسز ہیں وہ بڑے شہروں میں ہوتے تھے، اور چھوٹے جو علاقوں کے لوگ ہیں، شہروں کے لوگ ہیں، ان کے لیے صرف اخبار کے ایڈیٹر سے ملنے آنا مشکل ہوتا تھا. اور اخبار کے لیے بھی ممکن نہیں تھا کہ ہر علاقے کے اندر اپنے ان کے نمائندے موجود ہوں. اس کا حل یہ تھا کہ چونکہ ماسز کو اپنے میسج دینا ہے، ایسا مطلب بہترین ذریعہ ہے ماس کمیونیکیشن کا، اس کے لیے پھر یہ تھا کہ لوگوں سے رابطہ بڑا ضروری ہے. تو لوگ کیا سوچتے ہیں، ٹرینڈز کیا ہیں، لوگوں کے مسائل کیا ہیں، لوگوں کو احساس ہو کہ وہ اخبار کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، منسلک ہیں، اخبار ان کی پرابلمز کو، مسائل کو سننا چاہتا ہے اور وہ بتا سکتے ہیں. تو یہ جو بانڈنگ ہے یہ بڑی مضبوط بن جاتی ہے، اور ایک رشتہ جو ہے وہ بن جاتا ہے. یہ آج سے 100 سال پہلے اگر ہم جائیں، جب کوئی واٹس ایپ نہیں تھا، جب کوئی ایس ایم ایس نہیں تھا، جب کوئی آپ کے پاس کوئی اس قسم کا ای میل کرنے کا کوئی سورس نہیں تھا، تو اس زمانے میں یہ جو خطوط تھے، یہ لیٹرز تھے، یہ ایک بہت بڑی ایک نعمت تھے عام بندے کے لیے کہ وہ ان خطوط کے ذریعے رابطہ کرتا تھا ایڈیٹر سے، اور ایڈیٹر اس میں سے اسے تھوڑا سا ایڈٹ کر کے اس کو چھاپ دیتا تھا. تو بندہ بہت خوش ہوتا تھا کہ اس کے علاقے کا مسئلہ یا اس کے ادارے کا مسئلہ وہ اتنے بڑے اخبار کے اندر چھپ گیا. ٹھیک ہے. اور اس سے جو اس زمانے کے جو ایڈمنسٹریشن تھی وہ اس کا فوراً اس میں ایکشن لیتی تھی. لیکن جو ہم یہاں اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ جو سورسز کیا ہیں، مواد ہم اس کا ڈیٹا ہے یا وہ کہاں سے اکٹھا کرتے ہیں، وہ اس میں لیٹر ٹو ایڈیٹر بھی ہے کہ اس میں بعض معلومات ہمیں مل جاتی ہیں کہ بعض علاقے میں یہ مسئلے ہیں، بعض اس اداروں میں یہ مسئلے ہیں، تعلیم کے حوالے سے یہ مسائل ہیں، اپنا سیوریج کے یہ مسائل ہیں فلاں علاقے میں،
پانی صاف پانی کے یہ مسئلے ہیں, پولوشن کے یہ مسئلے ہیں, یا کوئی اسموگ آیا ہوا ہے اس کی وجہ سے کچھ علاقے میں مسئلے ہیں, تو وہ کیا ہیں, کسی نے خط لکھا ہے یا ای میل کی ہے تو وہ بھی آپ کے پاس محفوظ ہو, آپ اس سے بھی آپ ایڈیٹوریل نوٹ لکھ سکتے ہیں, یا بہت ہی اہم واقعہ ہے تو لیڈ ایڈیٹوریل بھی لکھ سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑا اہم ذریعہ ہے جس سے آپ اداریہ لکھ سکتے ہیں. جی آگے چلیں. اکثر اور بیشتر خطوط شکایات پر مشتمل ہوتے ہیں جو مختلف اداروں یا محکموں کے افسروں اور اہلکاروں کی نااہلیوں اور بدعنوانیوں کا پردہ چاک کر دیتے ہیں. ان خطوط کے مطالعہ سے اداریہ نگار کو اداریہ لکھنے کے لیے بہت اہم مواد مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. لائبریری. دنیا بھر کے اعلیٰ اخبارات کی اپنی لائبریریاں ہوتی ہیں جنہیں انگریزی میں مورگیو یا مورگ کہتے ہیں, جن سے اخبار کے موضوع نگار, کالم نویس, رپورٹر, فیچر لکھنے والے, سب ایڈیٹر اور اداریہ نگار استفادہ حاصل کرتے ہیں. اخبار کے دفتر میں لائبریری کی سہولت نہ ہو تو اداریہ نویس کسی پبلک لائبریری کا رکن بن سکتا ہے جہاں مختلف موضوعات پر بڑی تعداد میں کتابیں موجود ہوتی ہیں جن سے اداریہ نویس استفادہ کر کے اپنی تحریر کو جامع بناتا ہے. جامع. حوالہ کی کتب. ہر اچھے اخبار کے دفتر میں اسے کہتے ہیں ریفرنس بکس. میں اکثر آپ کو بتاتا ہوں کہ امپورٹنس آف ریفرنس بکس. مثلا کوئی کتاب ہے, اسٹینلے والپر کی کتاب ہے فرض کیا جناح کے اوپر, تو یہ ریفرنس بکس ہیں. اس کے علاوہ یعنی عام کتابیں نہیں, اور وہ بڑی اچھی لائبریری ہوتی ہے اخبارات کے دفاتر میں, اور وہاں سے وہ ریفرنس بک سے ریفرنس لے جا سکتا ہے. تو اداریے میں ریفرنس کی بڑی اہمیت ہے. جی. ہر اچھے اخبار کے دفتر میں انسائکلوپیڈیا اور حوالے کی دوسری کتب موجود ہوتی ہیں جن سے مختلف واقعات, مقامات, شخصیات اور اشیاء وغیرہ کی مختلف معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں. قوانین. اداریہ نگار اور ہر صحافی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسے ملکی اور بین الاقوامی قوانین, خاص طور پر توہین عدالت اور حتیٰ کہ عزت سے متعلق قوانین کا علم ہونا بہت ضروری ہے. عوام کے حقوق کے تحفظ اور انہیں غاصبوں کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے اداریہ نویس قلم سے جو جہاد کرتا ہے اس سلسلے میں اسے انتہائی احتیاط سے کام لینا چاہیے تاکہ وہ قانون کی خلاف ورزی بعض کا کوئی کم کیس جو ہے وہ کورٹ میں چل رہا ہوتا ہے, اس پہ آپ تبصرہ نہیں کر سکتے, وہ توہین عدالت ہو سکتی ہے, کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو سکتا ہے, اس طرح ڈیفیمیشن کا لا ہے. اس طرح بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو ویسے تو سارے صحافیوں کو ہی پتہ ہونی چاہیے, لیکن ابھی بھی آپ نے بھی پڑھے ہوں گے میڈیا لاز اینڈ ایتھکس پڑھے ہوں گے, میڈیا لاز کا پیپر پڑھا ہوگا آپ نے, تو پتہ سب کو ہونا چاہیے. لیکن خاص طور پہ ایڈیٹوریل رائٹر, چونکہ وہ اس نے اخبار کی پالیسی کے اوپر کے مطابق کرنا ہوتا ہے, اس کو سب سے زیادہ جاننا چاہیے قوانین کے بارے میں, لاز کے بارے میں. اگر ذرا سے بھی اس سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو عدالت میں گھسیٹ سکتے ہیں ایڈیٹر کو, اور عدالت بلا سکتی ہے کہ آپ نے یہ ہماری توہین کی ہے, اور پھر اس پہ جرمانہ بھی ہو سکتا ہے. اس سے اخبار کی کریڈیبلٹی خراب ہوتی ہے. اس لیے بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ اس کو لاز کا پتہ ہو, ایسے کسی سینسٹیو ایشو پر وہ ڈسکس نہ کرے جس سے بعد میں کوئی پرابلم بن جائے اخبار کے لیے. ٹھیک ہے جی. اقوال. اداریہ میں ممتاز شخصیات کے اقوال کا استعمال کرنے سے اس کی اہمیت میں اضافہ ہو جاتا ہے. مختلف امور کے متعلق اہم شخصیات کے اقوال اداریہ نویس کے ذہن میں ہونے چاہیے. اس کے علاوہ اخبار کی لائبریری میں مختلف نمور شخصیتوں کے اقوال پر مشتمل کتابیں بھی موجود ہوتی ہیں. مثلاً قائد اعظم کا قول, اتحاد, محکم تنظیم, ان جیسے اقوال سے ضرورت کے وقت فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. یہ لفظ ہے نامور, یہ آپ لفظ بول رہے ہیں نا, نامور. نامور نہیں ہے, کیا ہے؟ نامور.
शख्सियात। नामवर। हाँ, नामवर शख्सियात, ये नामूर नहीं है, नामवर। ये पहली गलती की आपने, सही। वैसे तो छोटी मोटी मिस्टेक्स मैंने उसको इग्नोर किया, लेकिन ये बहुत, नामूर नहीं है, क्या लफ्ज है, नामवर, यानी रिनाउंड, नाम रिनाउंड, ठीक है। रिनाउंड पर्सनैलिटीज के जो हैं वो उनके अकवाल ज़री या उनके अमूमन वैसे कायद आज़म और अल्लामा इकबाल के होते हैं हमारे यहाँ ना। आपने देखा होगा कि अल्लामा साहब के अशार होते हैं और कायद आज़म के फरमूदात होते हैं। तो जैसा कि मैंने कल वो बताया था कि कायद आज़म ने सहाफ़त के बारे में क्या उनकी राय थी, इस किस्म की चीज़ों को वो डिस्प्ले कर देते हैं। मतलब आज़ादी सहाफ़त का प्रेस फ्रीडम डे है, उस दिन कायद आज़म की उसका रेफरेंस दे दिया जाए, ठीक है, अल्लामा को शेर हो दे दिया जाए, उससे लोग अट्रैक्ट होते हैं और मुतासर होते हैं। जी आगे चलें। अखबारात व जराइद। अदारिये के मौजू के इंतखाब के लिए इदारिया नवीस अखबारात व जराइद का मुतालिया करता है। अदारिया यानी हमेशा उसमें ये कहना ये चाह रहे हैं कि उसका जो मुतालिया बड़ा वसी होना चाहिए, वो उस दिन की सारी फाइल, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, मुझे याद है कि हम लोग, बल्कि उनके घरों में भी आती है, ये नहीं कि दफ्तर में पढ़ते हैं, जो एडिटर्स होते हैं उनके घरों में सुबह अखबारात में अमूमन अब जब जाते हैं तो हमारी कोई बाज़ को 11 बजे मीटिंग होती है। उस मीटिंग में इतना टाइम नहीं हमारे पास होता कि हम पहले ही दफ्तर आए तो फिर अखबारात पढ़ें, तो वो सुबह घर के अंदर ही आपको कोई 10-15 अखबारात, बाज़ का 20 अखबारात, मतलब मेरे वालिद साहब पहले जंग के एडिटर रहे माशाल्लाह, फिर मुख्तलिफ अखबारात एडिटर रहे, तो हमारे घर वालिद साहब की बचपन में मुझे याद है कि इतने अखबारात आते थे और रसाइल आते थे, इतने इतने, यानी पूरी फाइल्स होती थी उस ज़माने में, मतलब 20-25 अखबारात आते थे, बाहर के भी आते थे, इंडिया के भी आते थे और पाकिस्तान के भी आते थे, और मैगजीन्स भी होते थे। तो वालिद साहब उनको लाजमी दफ़ा नज़र मारते थे, और उसके बाद जब मेरी प्रैक्टिस में भी आया तो सारे अखबारात आते थे, तो मैं वो सारे पढ़ने का टाइम तो नहीं होता, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको हम देखते हैं, और ताकि मीटिंग में जब जाएँ तो हमें पता हो कि किस अखबार की खबर जो है उसमें ये पॉइंट और हमारे में मिसिंग है, ये वो, फिर पूरी रिपोर्ट भी आ जाती है जब अखबार के ऑफिस पहुँचते हैं कि हमारे में ये चीज़ें मिसिंग हैं, हमारी हेडलाइन में ये चीज़ें मिसिंग हैं, फ़लाँ अखबार में ये चीज़ें ज़्यादा हैं, हमारे रिपोर्टर से उस पर फिर बाकायदा काम होता है। बाज़ का तो पनिश किया जाता है, बाज़ का उसको नोटिस दिया जाता है रिपोर्टर को या एडिटर को कि आपने ये चीज़ें मिसिंग क्यों की। फिर एडिटर बात करता है, जी रिपोर्टर ने खबर दी थी उसमें चीज़ें मिसिंग थी, फिर रिपोर्टर पे एक्शन हो जाता है। तो ये पूरा एक सिस्टम चलता है, उसके बाद जाके ये आप कह लें कि इसकी एक ओवरऑलिंग होती है, तब जाके कोई इदारे कायम होते हैं, ये खबरों का निज़ाम कायम होता है। हम तो कह देते हैं अखबार ये झूठ बोल रहा है, ऐसे नहीं झूठ बोलते, ऑथेंटिक ही अमूमन खबरें होती हैं, और किसी पे इसका इल्ज़ाम लगा देना नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, और वो कहना आसान है, लेकिन उसका पूरा एक प्रोसीजर जो है उसको अगर आप जाने तो पता चलेगा कि झूठ नहीं बोला जा रहा होता, पीछे से पूरी की पूरी एक तरीके से खबर आई होती है, फाइल हुई होती है, उसको बात को चेक किया गया होता है, फिर वो छपती है, और उसमें बाकायदा जिम्मेदारी होती है एक बंदे की, बात का पूरे के पूरे इदारों की जिम्मेदारी होती है, और तब जाके वो खबर जो है वो ब्रेक होती है। और जो बड़े अखबार आते हैं वो अपनी क्रेडिबिलिटी का इतना ख्याल रखते हैं कि वो किसी गलत खबर को छापने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हाँ, ये अलग बात है कि खबर छप जाए और अगला बंदा जो है वो कोई जायंट हो किसी हवाले से, तो वो कह दे कि जी ऐसी तैसी फिर तुम्हारी, हम तुम्हारा अखबार बंद करवा देंगे, तुम्हारे एडिटर्स को बंद करवा देंगे, तुम्हारे इश्तिहारात बंद करवा देंगे, हम तुम्हें तबाह और बर्बाद कर देंगे, इस खबर को वापस लो। तो फिर अखबार बेचारा क्या करे, फिर जो छोटे अखबारात हैं वो तो जरूरत ही नहीं करते वो खबर छापें या एडिटोरियल के अंदर कोई ऐसी चीज़ लिखें, तो वो तो सोच भी नहीं सकते, वो पहले ही मोहतात होते हैं। बड़े अखबारात जो हैं, जो बहुत बड़े अखबारात हैं जिनका इंटरनेशनल लेवल पे फेम है, वो तो कहते हैं जो तुम्हें करना है कर लो, हम तो इस पे खड़े हुए हैं खबर पे। फिर वो अखबारात भुगतते भी हैं और फिर वो उनका तबाही में बचती है, और कुछ लोग सरवाइव कर जाते हैं, कुछ इदारे कुछ ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ये है कि वो तारीख का हिस्सा बन जाते हैं। उस ज़माने के लोगों को तो अमूमन नहीं पता चलता, लेकिन आइंदा 50-60 साल बाद जब सहाफ़ती तारीख लिखी जाती है तो बताया जाता है कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन था। जैसे आप ज़मींदार की आप देखें कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन था, या कॉमरेड का कितना कंट्रीब्यूशन था, ये उस ज़माने की शायद आम लोगों को नहीं पता था, लेकिन आज हमें पता है
کہ ان کے کنٹریبیوشن کیا تھا اور کتنا سیکریفائس کیا تھا اس زمانے کے ایڈیٹرز نے، اپنی پرسنل لائف میں کتنا کیا تھا، انہیں کتنے تھریٹس تھے اور کتنا خطرہ تھا، تب بھی انہوں نے عوام کے لیے، لوگوں کے لیے آواز بلند کی. اور یہ بہت بڑا کام ہے، یہ نارمل کام نہیں ہے، یہ عام بندہ نہیں کر سکتا. باد مخالف میں چلنا بہت مشکل ہوتا ہے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس. کبھی آپ نے تیراکی کی ہو، یعنی اسے کیا کہتے ہیں آپ، کیا اسے کہتے ہیں یار، یہ جو آپ تیرتے ہیں، سوئمنگ کی ہو آپ نے، تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر پانی اگینسٹ آ رہا ہو آپ کے، تو اگر نہروں میں کی ہو آپ نے، مطلب یہاں میں اس کی بات نہیں کر رہا، یہ جو گھروں میں کرتے ہیں، تو اس میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ پانی کے بہاؤ کے ساتھ تیر رہے ہیں تو آپ یہ کندھے ہیں، یہ جو حصہ، یہ زیادہ تھکتا نہیں ہے اور آپ آسانی کے ساتھ ان کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں اور تیرتے ہیں، اور عموماً لوگ یہی کرتے ہیں. لیکن جن کے یہ کندھے مضبوط ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے اپنے بازوؤں پہ کہ وہ اس کے مخالف بھی بہہ سکتے ہیں، اور ان کے کندھوں میں اتنی جان ہے کہ وہ مخالف سمت آنے والے پانی کے ساتھ مقابلہ کر کے، فائٹ کر کے، اسے شکست دے کے اس کے بہاؤ میں بہہ سکتے ہیں. سپیڈ سلو ضرور ہوگی لیکن وہ کام کریں گے، اس کو وہ انجوائے کرتے ہیں. یہ لوگ بہت کم ہوتے ہیں. سیم ایز جو آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہتے ہیں، وہ پھر ایسے لوگوں پہ عموماً کرٹیسزم کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں پاگل ہے، ایمی تمہاری ضائع کر رہا ہے. اس کو شاید میں نے بتایا تھا آپ کو، اسی کو کوگنیٹو ڈیزوننس کہا جاتا ہے، کہ آپ خود تو کر نہیں سکے. خالد اپنا مائک بند کرو. خود تو آپ کچھ کر نہیں سکتے اور دوسروں پہ تنقید کرتے ہیں. جس نے انتہائی مشکل کام کر دیا، آسانیاں والا کام تو سب کر لیتے ہیں، مشکل کام کوئی ایک یا دو لوگ کرتے ہیں. لیکن جو آسان کام کرنے والے جو 99 to 98 لوگ ہوں گے 100 میں سے، وہ ہمیشہ ان کی مخالفت کریں گے، انہیں انکریج نہیں کریں گے، انہیں ڈسکریج کریں گے، اور کوئی نہ کوئی ایسی بات کریں گے کہ ان کی دل آزاری ہوگی، اور ان کو کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہم بھی یہ کریں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے ہم یہ کر ہی نہیں سکتے، ہمارے کندھے اتنے مضبوط ہیں ہی نہیں، ہم بہہ جائیں گے. کیونکہ اگر یہ 10 منٹ تک سوئمنگ کر لے گا اگینسٹ اس کے فلو کے، تو میں تو 2 منٹ میں ہی ٹھس ہو جاؤں گا. یا وہ پھر اسے پتہ ہوگا چونکہ اپنی کمزوری کا، اپنی کم طاقتی کا، اپنی کم ہمتی کا، تو دوسروں پہ تنقید کر کے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتا ہے. یہ دس از ایکچولی کولیکٹیو بیہیویئر آف سوسائٹی. سیم ایز جو باد مخالف میں جو ہوا چل رہی ہے، ہوا کے ساتھ چلنا بڑا ایزی ہوتا ہے. ہم ہوا کے ساتھ چلیں گے تو ہمیں فورس اپنے اوپر نہیں لینا پڑے گا پریشر کو. لیکن جب ہم اس کے مخالف چلیں گے تو مشکل ہو جائے گا، بال اڑ رہے ہوں گے، چیزیں ہمارے ہاتھ سے گرنے کی کوشش کر رہی ہوں گی. ہمیں بڑی قوت کے ساتھ، بڑے پریشر کے ساتھ ہوا کا پریشر برداشت کرتے ہوئے آگے بڑھنا پڑتا ہے. آنکھوں میں چیزیں پڑ رہی ہیں، منہ کے اندر وہ مٹی جا رہی ہے بعض صورتوں میں، لیکن ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں. ایسے لوگ کم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ لوگ پڑاؤ کر لیتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں کہ یہ طوفان ختم ہوگا تب آگے بڑھیں گے. اکثر لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. کچھ لوگ اس رستے سے چینج کر لیتے ہیں، اس رستے کی طرف چل پڑتے ہیں جو ایزی ہوتا ہے، جو اس کے رخ پہ ہوتا ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں نو، میں نے اسی میں سے راستہ بنا کے آگے بڑھنا ہے. یہ بہت کم ہوتے ہیں. اسی طرح ایسے رائٹرز بہت کم ہوتے ہیں، ایسے اسکالرز بہت کم ہوتے ہیں. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ دنیا ہمیشہ ایسے لوگوں کا مذاق اڑاتی آئی ہے. باد مخالف کی طرف، باد مخالف کے سامنے بولنا، ظالم حکمران کے سامنے بولنا بہت مشکل ہے. صحافت کا کام یہ تھا کہ وہ غلط کو غلط کہتی آئی ہے، لیکن ہمیشہ اس کی گردن روڑی جاتی رہی ہے. جو پہلا اخبار ہندوستان میں نکلا تھا اس کا نام تھا ہکی گزٹ. جیمز آگسٹس ہکی نے اس کو نکالا تھا. ہی واز اے کلرک ان ایسٹ انڈیا کمپنی. ٹھیک ہے، 17th سینچری کی میں بات بتا رہا ہوں. اس نے سب سے پہلے برٹش جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، اس کے جو آفیسرز تھے، ان کے ظلم و ستم جو تھے ان کے خلاف کلکتہ میں آواز اٹھائی تھی. اس کی آواز بند کر دی گئی، اخبار کو بند کر دیا گیا،
اس زمانے میں عدالتوں کو استعمال کیا گیا، اس زمانے کی عدالتوں کو استعمال کیا گیا اور اس کو واپس انگلستان بھیج دیا گیا اور ہکی گزٹ کو بند کر دیا گیا۔ پہلے دن سے ہی صحافت پر پابندیاں چلی آ رہی ہیں، پھر صحافت پہ مختلف قوانین اپلائی کیے گئے، سرکار نے اپلائی کیے اس زمانے کی جو آج تک چلے آ رہے ہیں۔ کسی کو بلیک لا کہتے ہیں، کسی کو کچھ کہتے ہیں کہ صحافی بولے نہ، صحافی بولے نہ۔ جب حکومت لینی ہوتی ہے تو ہم صحافیوں کی منتیں کرتے ہیں لوگ، اور جب حکومت آ جاتی ہے صحافی یہ بتاتا ہے کہ تم بھی غلط کر رہے ہو، ہم نے تمہارا ساتھ دیا تھا، پچھلی گورنمنٹ کی جو غلط چیزیں تھیں تمہارے کہنے پہ نہیں، ہم نے خود ہی ہائی لائٹ کی تھی، تم یہ سمجھے تھے کہ ہم تمہارے کہنے پہ کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اب تم غلط کر رہے ہو، تمہیں بتا رہے ہیں، لیکن اس کو اچھا نہیں لگتا، کہتا ہے تم بند کر دو زبان اپنی، میں تو اچھا کر رہا ہوں۔ پھر صحافت پہ ظلم و ستم سٹارٹ ہو جاتا ہے، صحافی بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اخبارات بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تھریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، لاس بننا شروع ہو جاتے ہیں، کسی طریقے سے ان کے گلا گھونٹ دیں، انہیں بند کر دیں۔ اس وقت یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہزاروں نہیں لاکھوں خاندان بے روزگار ہو سکتے ہیں، بزنس ختم ہو سکتے ہیں، کاروبار تباہ ہو سکتے ہیں۔ لیکن سچ بولنا کسی کو نہیں پسند ہے، کسی کو نہیں پسند ہے کوئی کہے کہ آپ کے آج ناک کے اوپر یہ نشان پڑا ہوا ہے، وہ پڑا ہوا ہے تو آپ اس کو صاف کرنے کی کوشش کرو نا یار۔ آپ کے چہرے پہ اگر کلر صحیح نہیں ہے، اس کو آپ یا کوئی چیز لگی اس کو صاف کر لو نا۔ آئینہ آپ کو بتائے گا تو آپ کو نظر آئے گا نا۔ آئینہ اگر آپ کو خوبصورت کر کے دکھا دے، لیکن ہم تو وہ قوم ہیں، ہم لوگ وہ اس طرف چلے گئے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو فولڈرز میں ڈال کے خوبصورت کر کے دکھاتے ہیں لوگوں کو۔ ہم اتنے خوفزدہ ہیں اپنے 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 جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جیسا بنایا ہے ویسا اپنے آپ کو دکھانا بھی پسند نہیں کرتے۔ ہم اپنے آپ کو مختلف فلٹرز ڈالتے ہیں، خوبصورت بناتے ہیں، اپنے آپ کو اپنے تئیں پیارا کر کے لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ ہم منافقت کرتے ہیں، ایک دھوکہ کرتے ہیں، ہم ایک دھوکے کی زندگی گزارتے ہیں۔ تو یہی ہم چاہتے ہیں کہ صحافت بھی یہی کرے کہ دھوکہ دے کہ ہنسا بچہ ہے۔ جیسے ایوب خان میں صحافت پہ ظلم کیا گیا، صحافت کو دبایا گیا، صحافت پہ بلیک لا امپوز کیا گیا جسے پی پی او کہتے ہیں، اور اس کے بعد 10 سال تک یہی بتایا گیا ایوب خان بہت اچھا ہے، ایوب خان ولی ہے خدا کا، ایوب خان کے دور میں پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ ترقی ہوئی، ایوب خان نے پتہ نہیں یہ کر دیا، ایوب خان نے پتہ نہیں وہ کر دیا۔ اب پتہ چلا کہ ایوب خان کے جاتے ہی پاکستان ٹوٹ گیا، ایوب خان کے جاتے ہی پاکستان مرد آباد کے نعرے اس پاکستان میں لگنے شروع ہو گئے، اس کے دور میں لگنے شروع ہو گئے۔ ایوب خان کے دور میں مادر ملت کو شکست دی گئی، ایوب خان کے دور میں مادر ملت کو غدار کہا گیا، ایوب خان کے دور میں نفرت کا بیج بویا گیا۔ کسی صحافت نے نہیں نہ بتایا، چونکہ صحافت کو بند کیا گیا تھا، صحافت کا گلا گھونٹا ہوا تھا، صحافت پہ کنٹرول تھا پی پی او کا، صحافت کو بلیک لا نے قید کر رکھا تھا، نہیں بتا سکی صحافت۔ اور کہا تھا گلوریس پیریڈ آف پاکستان، گلوریس پیریڈ آف پاکستان ہسٹری۔ کیا ہوا اس کے بعد؟ پاکستان ٹوٹ گیا، قائد اعظم کا پاکستان ٹوٹ گیا، علامہ اقبال کا وہ خواب بکھر گیا، ٹو نیشن تھیوری کا اس پہ اندرا گاندھی کو موقع مل گیا کہ ہم نے اس کو بے آف بنگال میں غرق کر دیا، خدا نہ خواستہ۔ یہ ہم نے کیا، جرنلزم پہ قدغن تھا، جرنلزم پہ پابندیاں لگی ہوئی تھی، ایڈیٹوریلز پہ اجازت نہیں لکھنے کی، کچھ بھی خبروں کو چھپنے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک اوپر سے آ کے بندہ آ کے کہتا تھا کہ یہ خبر چھاپو، یہ نہ چھاپو۔ جب بھی صحافت میں پاکستان ہو، وہ اپنا یونائٹڈ اسٹیٹس ہو، وہ آپ کا یونائٹڈ کنگڈم ہو، وہ فرانس ہو، وہ جرمنی ہو، وہ آسٹریلیا ہو، وہ آسٹریا ہو، جہاں بھی ہو، صحافت پہ جب بھی پابندی لگے گی ایسا فلٹر لگا دیں گے حکمران اپنے اوپر کہ ہم بہت خوبصورت ہیں، ہم بہت اچھے ہیں، تو وہ ملک تباہ ہو جاتے ہیں، وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ ان کی تاریخ جو ہے بتاتی ہے، فیصلہ کرتی ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ اس وقت سوئے ہوئے تھے، یہ اس وقت ان کو سلا دیا گیا تھا، صحافت نے کہا تھا سب اچھا ہے، سو جاؤ۔ صحافت نے اس وقت بتایا تھا کہ ہر چیز بہت اچھی ہو رہی ہوئی ہے، ٹینشن نہ لو، لیکن یہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ صحافت پہ کنٹرول ہے، صحافت کے اوپر یہاں گن پوائنٹ پہ بتایا جا رہا ہے یہ لکھو یہ نہ لکھو، یہ ایڈیٹوریل لکھو یہ نہ لکھو۔ اب جب ایسا ہوتا ہے تو وہ ادارے، وہ قوم، وہ ملک ختم ہو جاتے ہیں، اور تاریخ مثال دیتی ہے بڑی بڑی امپائرز، بڑے بڑے شہنشاہ جنہوں نے اپنا اقتدار مضبوط کرنے کی کوشش کی، آج ان کا نام مٹی کے اندر بھی نہیں ہے، ختم ہو چکے ہیں، ان کی ہڈیاں بھی گل چکی ہیں،
ان کی سلطنتیں، ان کی شہنشاہیتیں، ان کا اقتدار، ان کی عظمتیں ختم ہو چکی ہیں، غرق ہو چکی ہیں، نیست و نابود ہو چکی ہیں۔ بچا کیا ہے؟ اچھے لوگوں کا، اچھے حکمرانوں کا، اچھے اسکالرز کا، اچھے رائٹرز کا کی تحریریں بچی ہیں، کتابیں بچی ہیں، چاہے وہ 5000 سال پہلے لکھی گئی ہو، چاہے وہ 10,000 سال پہلے کی باقیات ہوں، 2 صفحے ہوں، وہ رائٹنگز موجود ہیں، لیکن شہنشاہوں کی جبروت نہیں ہے، ان شہنشاہوں کے کلوں کی باقیات تک نہیں ہیں، ان کے نام بھی لوگ نہیں جانتے، لیکن اس زمانے کے اسکالرز کی باتیں آج بھی لوگ پڑھتے ہیں، ان کے قوالِ زرین لوگوں کو یاد ہیں، ان کی باتوں کو لوگ کوٹ کرتے ہیں، لیکن ان شہنشاہوں کا نام لے کر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتے۔ دس از اے پرابلم، یہ کسی کو سمجھ نہیں آتی ہے۔ یہ سمجھ کب آتی ہے؟ جب وقت گزر جاتا ہے، جب وہ ادارے ختم ہو جاتے ہیں، جب وہ ملک تباہ ہو جاتے ہیں، جب قومیں مٹ جاتی ہیں، تب جا کے عقل آتی ہے لوگوں کو۔ غلامی میں ناکامت، فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ، اب ان کو سمجھ آ رہی ہے۔ کبھی ان کی ہسٹری پڑھیں پیچھے، وہ بڑے ریلیکس جی رہے تھے، بوسنینز کو پڑھیں، بڑے ریلیکس جی رہے تھے، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ہم تو یورپ، دا پارٹ آف دا یورپ، ہم تو کئی سالوں صدیوں سے یہاں رہ رہے ہیں، یورپ میں رہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا تم یورپ میں رہ رہے ہو، ایسی تیسی تمہاری پری، تم ہو تو مسلمان نا، مارو انہیں مسلمانوں کو، مارو، کلمہ پڑھتے ہیں یہ، پھنڈا لگاؤ ان کو، قبریں بنا دیں، عبرت کا نشان بنا دیا انہوں نے۔ تم ہم جیسے نہیں ہو، رہتے ہوگے ہمارے ساتھ، صدیوں سے رہ رہے ہو نا، رہو، ہم تم اپنا نہیں مانتے، تباہ کر دیا، مار دیا ان کو۔ کیا ظلم و بربریت کی داستان رقم ہوئی ہے آج سے 30 سال پہلے، صرف یہ جرم تھا ان کا کہ مسلمان تھے۔ ٹھیک ہے، اس زمانے کی بھی صحافت نے کچھ تھوڑا بہت بتایا، وہ قبریں ڈسکور کی، بعد میں نکلیں، تب پتہ چلا، تب وہ ملازوچ جو پریزیڈنٹ تھا اس زمانے میں سربیا کا، اس کو پھر سزا دی گئی۔ تو اگر یہ بھی نہ بتایا جاتا تو کیا ہوتا؟ صحافت کا کام ہے صحیح بتانا، درست بتانا، چاہے وہ یورپ ہے، وہ ایشیا ہے، افریقہ ہے۔ ہاں، صرف اتھارٹیرین سسٹم میں، جہاں بھی اتھارٹیرین سسٹم ہوتا ہے، جہاں بھی منارکی ہوتی ہے، جیسے کمیونسٹ جو سوسائٹی ہے، سماج ہے، وہاں میڈیا کنٹرول میں ہوتا ہے، کمیونسٹ پارٹی جو بھی کہتی ہے وہی چھپتا ہے، وہی آن ایئر ہوتا ہے، جیسے رشیا میں کس زمانے میں تھا، چائنا میں کس زمانے میں، ابھی بھی بڑی حد تک ہے، سوویت اس میں اپنا سعودی عربیہ میں ہے، جو کہ وہاں بادشاہ آتا ہے، بادشاہ کی مرضی میں کچھ چھپ نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، اور جہاں مارشل لاز ہوتے ہیں، ملٹری رول ہوتا ہے، یا ڈکٹوریل رجیمز ہوتے ہیں، وہ بھی اتھارٹیرین سسٹم ہوتے ہیں، وہاں کبھی بھی صحافت کو آزادی نہیں ملتی، اس کو دبایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے وہ کبھی لوگ قوم نہیں بن پاتے، وہ ریوڑ ہوتے ہیں، وہ بکھرا ہوا ہجوم ہوتے ہیں، وہ قوم نہیں ہوتے، وہ ایک نہیں ہوتے، باقی سب کچھ ہوتے ہیں، وہ یہ اے بھی ہوتے ہیں، وہ بی بھی ہوتے ہیں، وہ سی بھی ہوتے ہیں، وہ ڈی بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک قوم نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، وہ مختلف الفابیٹس ہی ہوتے ہیں، بس یہ اے ہے، یہ بی ہے، تم سی ہو، تم ڈی ہو، نہیں تم تو D1 ہو، تم DC ہو، بس یہ کہانی چلتی ہے۔ جس دن یہ ہجوم قوم بنتے ہیں نا، اور قوم کون بناتا ہے؟ قوم عموماً اس قوم کے بڑے جو اسکالرز ہیں وہ بناتے ہیں، وہ نہیں اسکالرز کو فالو کر کے لیڈرز بنتے ہیں، ریولوشنز آتے ہیں انہیں اسکالرز کی باتوں پر۔ جو فرینچ ریولوشن کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے کتنے 3-4 فلاسفرز کے نام آتے ہیں فرینچ ریولوشن کے پیچھے۔ ایرانین ریولوشن کے پیچھے ڈاکٹر علی شریعتی کا نام آتا ہے، امام خمینی صاحب کے خیالات میں، اور مختلف لوگوں کے نام آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مطلب ریولوشن کے پیچھے اسکالرز ہوتے ہیں، اسکالرز چھپیں گے نہیں، اسکالرز کو بین کر دیں گے، اسکالرز کو ماریں گے، اور اسکالرز کی قسمت میں لکھا ہوا ہے ان کو شروع سے مارا جا رہا ہے، چھپایا جا رہا ہے، روکا جا رہا ہے، بولنا نہیں ہے۔ اس کے بعد لیڈرز بنتے ہیں، لیڈرز پھر لیڈ کرتے ہیں، راستہ دیتے ہیں۔ لیکن جب اس قوموں میں یہ دونوں چیزیں کم ہو جاتی ہیں، نہ اسکالرز ہوتے ہیں نہ لیڈرز ہوتے ہیں، جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ لیڈر نہیں، وہ بونے ہوتے ہیں، اور اسکالرز کو دبایا ہوتا ہے، وہ چھپنے نہیں دیا جاتا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ قوم نہیں بن پاتی، وہ ریوڑی ہوتی ہے، وہ ہجوم ہوتی ہے، وہ کئی ABCDs کا ایک یونٹ ہوتی ہے، لیکن وہ ایک
ایک ایکا نہیں ہوتا اس میں, یونین نہیں ہوتی, یونین اس میں نہیں ہوتی, یونائٹڈ قوم نہیں ہوتی, یونائٹڈ گروپس جو ہیں وہ یونائٹڈ نہیں ہوتے, گروپس ہوتے ہیں بہت زیادہ. تو یہ جرنلزم کا کام ہے, یہ ایڈیٹوریل جرنلزم. میں بتا رہا ہوں نا آپ کو, کبھی اب اس کی ہسٹری ہے جیسے ہم بار بار ڈسکس کر رہے ہیں, باقی چیزیں اسی سے آگے نکل رہی ہیں, آگے پھوٹ رہی ہیں. یہ ایک یعنی روٹس ہیں یہ. اس کے بعد آپ کی جو جرنلزم ہے وہ تناور درخت بنتی ہے, برگد کا درخت بنتی ہے, چھاؤں دیتی ہے, جس پہ لوگ بیٹھ کے سکون حاصل کرتے ہیں, فکر پاتے ہیں, یعنی اس کے غور و فکر کرتے ہیں. امپورٹنٹ چیز کیا ہے, جرنلزم کا کام ہے صرف انفارم کرنا نہیں ہے, جرنلزم کا کام آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے. انفارچونیٹلی یہ ہمارے ملک میں کیا اکثر مجھے کہیں بھی نظر نہیں آتا ایجوکیٹ کرنا. لیکن جو سویلائزڈ نیشنز ہیں وہ آج بھی ایجوکیٹ کرتی ہیں, انفارم کرنے کے ساتھ ساتھ ایجوکیٹ کرتی ہیں. میں نے آج کے اخبار کو اٹھا کر دیکھ لیں, مجھے نہیں پتا اس میں ایجوکیٹ کرنے کے لیے کیا کیا ہوا ہے. ٹیلی ویژن پہ کوئی دے لے پروگرام اٹھا کے, 1 گھنٹے کا کانٹینٹ اٹھائیں, دیکھیں ایجوکیٹ کرنے کے لیے کیا کیا ہوا ہے. کوئی ایجوکیشن نہیں ہے ہمارے یہاں. جی اپنا کنٹینیو کریں جی. خالد میاں جی سر. جی پلیز. جی کل یار مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, کل میں شاید آپ لوگوں کا لوں گا کوئز. آج میں نے ڈیو ٹو الیکٹریسٹی ایشوز اور دیگر معاملات میں نے نہیں دیا. ہاں میں ابھی اٹینڈنس چیک کر لوں, جو لوگ بعد میں آئے ہیں ان کو میں اٹینڈنس لگا دیتا ہوں. جی لائبہ عرفان کلاس میں, ایمان نعیم کلاس میں, حوریہ فرزین کلاس میں, محمد مدثر اعظم کلاس میں, عبداللہ قریشی کلاس میں, محمد بلال کلاس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, اوکے جی کنٹینیو کرے خالد. جی سر. اداریہ ہمیشہ حالات اور وقت کے تقاضوں کے مد نظر رکھ کر لکھا جاتا ہے. دنیا کے حالات و واقعات, مسائل, رجحانات اور مشکلات سے آگاہ رہنے کے لیے اداریہ نویس ملکی اور غیر ملکی اخبارات و جرائد کا باقاعدہ مطالعہ کرتا جرائد نہیں, جرائد, ہے. جرائد جریدے سے, جریدہ نہیں ہوتا, جریدہ. جی جی, جن میں مختلف موضوعات, حالات اور واقعات پر خبریں ہوتی ہیں. اچھا اداریہ نویس ان پر گہری نظر ڈالتا ہے اور کڑی سے کڑی ملا کر ان کو زیادہ بہتر اور مناسب طور پر اظہار خیال کر سکتا ہے. رپورٹیں. مختلف سرکاری اور غیر سرکاری ادارے اپنی کارکردگی کے بارے میں وقتاً فوقتاً رپورٹیں شائع کرتے ہیں, جن کے مطالعے سے اداریہ نگار کو اداریہ لکھنے کے لیے مواد مل جاتا ہے. اعداد و شمار. سرکاری محکمے, بین الاقوامی ادارے اور دوسرے تحقیقی شعبے مختلف امور پر, مثلا صنعتی اداروں کی پیداوار, ترقیاتی منصوبوں کے نتائج, ٹریفک کے حادثات, آبادی یا جرائم میں جیسے اضافے کی کہ ابھی رفتار. بجٹ آنے والا ہے نا, جی ہاں. اکنامک سروے آف پاکستان شائع ہوتا ہے, تو وہ ایک پورا ڈیٹا ہوتا ہے اس میں کہ جی ڈی پی کیا ہے, اس میں اپنا پر کیپٹا انکم کو کیا فرق پڑا ہے, پریویس ایئر فسکل ایئر میں کیا تھا, موجودہ میں کیا ہے, انفلیشن کیا ہے, ٹھیک ہے, پاورٹی ریشو کیا ہے, فلاں 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 فلاں, سارا پورا سروسز سیکٹر میں کیا ہوا ہے, اور اکنامک جو گروتھ ہے اس کا کیا ریشو چل رہا ہے, اور ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں, یہ سارا ڈیٹا ہوتا ہے. تو اکنامک سروے جو ہے وہ آ جاتا ہے, بجٹ سے پہلے آ جاتا ہے. اس کو اگر پڑھنا آتا ہو تو اس پہ پھر ایڈیٹوریلز لکھے جاتے ہیں. اسی طرح اخبارات کے دفاتر میں مختلف اداروں کے جو اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا جو آتا ہے وہ آ جاتا ہے کہ یہ ہماری کامیابی ہے, یہ ہماری اچیومنٹس ہیں, یہ ہمارا بجٹ ہے. مطلب یونیورسٹی ہے, یونیورسٹیوں کے بجٹ منظور ہوتے ہیں, اس کے بارے میں پورا ڈیٹا آ جاتا ہے, وہ اخبارات کو چھاپتے ہیں. تو مطلب اس طرح یہ کہہ لیں
یہ اعداد و شمار ہیں، یہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، یہ بھی مختلف سورسز سے ملتے ہیں، اخبارات کے دفاتر میں آتے ہیں، کچھ اخبارات خود اس کے اکٹھا کرتے ہیں اور اس کو پھر وہ چھاپتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ٹریفک کے حادثات، آبادی یا جرائم میں اضافے کی رفتار اور زندگی کے دوسرے ان گنت پہلو سے متعلق اعداد و شمار شائع کرتے ہیں. اداریہ نویس ان اعداد و شمار کی مدد سے اپنی تحریر کو مدلل اور مؤثر بنا سکتا ہے. جی ختم ہو گئی. زبردست ہو گیا. اور آج ہم نے اس میں کچھ آپ کو ایڈیٹوریلز کے ساتھ، ایڈیٹوریل اس کے ریڈنگ کے ساتھ ایڈیٹوریلز کے کچھ پیٹرنز بھی دیے ہیں. دیکھے ہوں گے آپ نے کہ مثلا ڈان کا ایڈیٹوریل ہے، دی نیشن کا ایڈیٹوریل ہے، نیوز کا ایڈیٹوریل ہے، جنگ کا ایڈیٹوریل ہے. اس کے پیٹرن بھی دیے ہیں اس کے ساتھ، اس کے ایڈیٹوریل نوٹس کون سے ہیں اور لیڈ ایڈیٹوریل کون سا ہے. ہمیں دیکھا ہوگا، دیا نا ساتھ. تو جی سر. اس کو بھی دیکھیں. اور انشاءاللہ کل ہمارا جو کوئز بھی میں کوشش کروں گا لوں آپ سے. اور اس پہ کوئی سوال ہو تو آج میں حیران ہوں کہ نہ مجاہد بول رہا ہے، نہ اسامہ قادری بول رہا ہے، نہ خالد محمود بول رہا ہے، نہ جو یہ روٹین میں بولتے ہیں لوگ. کدھر ہو بھائی، تم لوگ سو رہے ہو جاگ رہے ہو؟ ہیلو. جی جی سر بالکل جاگ رہے ہیں سر. جاگ رہے ہیں. آواز آ رہی ہے سر؟ سر ایک ضروری ایک چھوٹی سی بات یہ کرنی تھی سر. آپ نے کل کہا تھا کہ آپ اسائنمنٹ کریٹ کر دیں گے ٹیمز پہ، تو شاید آپ کے ذہن سے نکل گیا یا پھر جو بھی مسئلہ ہے سر آپ کو ریمائنڈ کروا رہا ہوں سر، وہ کائنڈلی اسائنمنٹ جنریٹ میں کر کر دے گا. دیتا ہوں میں کر دیتا ہوں ہاں میں کر دیتا ہوں اس کا لنک سینڈ کریٹ کر دیتا ہوں. تو اب کل تک مجھے اس میں بھجوا دیں. ٹھیک ہے ابھی کر دیتا ہوں. اور اس کے علاوہ جی فضا کچھ بول رہی تھی. جی فضا. جی کچھ فضا نہیں بات مجھے کر. نہیں جی سر فضا، کچھ. آپ کا لگتا ہے ابھی تک وہ جو مائک کا مسئلہ حل نہیں ہوا اور آپ کا جو ہے نا نیٹ بھی صحیح نہیں ہے. سر یہ بارش نے سب خراب کر دیا. اچھا تو ہمارے یہاں بھی بہت بارش ہوئی ہے الحمدللہ. تو کیا میری آواز بھی آپ جیسی آ رہی ہے؟ نہیں سر. اب صافی بننے جا رہے ہو تو یہ تمام چیزیں جو اکوپمنٹس ہیں صافی کے، یعنی یہ بڑا اس کا اہم اثاثہ ہوتے ہیں، ایسٹس ہوتے ہیں. یہ ہمیں بہت زیادہ ایڈوانس رکھنے چاہیے. کیا خیال ہے؟ یہ دیکھیں، سر یہ نا پہلے یہ سیمسٹر دیکھیں میں کیا ہے؟ ایک ایسا یہ کیا چیزیں ہیں؟ کتنے سر پین پڑے اسامہ ہوئے؟ سر قادری اس بول بارے میں رہے میں ہیں. کچھ کہنا چاہوں گا. کتنے پین ہیں؟ جی بولیں، پین تو کہیں. سر میں لاسٹ بات کرنا چاہوں گا اس بارے میں کہ پہلے سیمسٹر میں ایک سبجیکٹ ایسا بھی ہونا چاہیے جو آپ کو بتائے کہ ایک صحافی کی اکوپمنٹس کیا ہیں، اس کو ہر وقت کیسے ویل پریپیئر رہنا چاہیے. سر بچے ایسے ہیں جنہیں ابھی تک ٹرائی پوڈ کھولنا نہیں آتا، انہیں یہ نہیں پتا کہ ٹرائی پوڈ کھول لیں تو اس کو لاک کیسے کرنا ہے، اس کو بیلنس کیسے کرنا ہے، کیمرہ کیا ہوتا ہے، کیمرے کا ایکسپوجر کیا ہوتا ہے، اس کی فوکل لینتھ کیا ہوتی ہے، لینز کیا ہوتا ہے، مائک کیا ہوتا ہے. سر آپ یقین کیجیے، اللہ کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہا، آپ کسی بھی یہ پوچھنا شروع کر دیں رینڈملی کہ بتائیں ایکسپوجر کیا ہوتا ہے، جو کیمرے کے بیچ میں شٹر سپیڈ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے. سر کسی کو اگر پتا ہو، کسی کو بھی نہیں پتا ہوگا سر، چند شاید 2 یا 3 کو پتا. تو سر یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، یہ تو پہلے سیمسٹر کی بات ہے، یہ ہم نے ڈگریاں کر جانی میں پھر بھی نہیں پتا ہونا. اچھا یہ دیکھیے، اس میں تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں اسامہ کو. اسامہ میرا خیال ہے چونکہ میرا پہلے بھی اسٹوڈنٹ رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ اسامہ دیکھو، میں نے پہلے ہی سیمسٹر میں آپ لوگوں کو پریکٹیکل چیزیں بہت بتانے کی کوشش کی ہے اور میں بتاتا رہتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ میرا جو سٹائل ہے وہ، چونکہ میں پریکٹیکل فیلڈ میں بہت زیادہ رہا ہوں اور ہوں بلکہ اسٹل، تو اس میں میں تھیوری سے زیادہ پریکٹیکل چیزوں پہ زیادہ فوکس کرتا ہوں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے پہلے سیمسٹر میں ہی فرسٹ ٹائم آپ لوگوں کو ڈاکومنٹریز پہ لگا دیا تھا کہ کھولو کیمرے، ٹرائی پوڈ کھولو، لگاؤ. تو مجھے پتا تھا نا کہ اس طرح ہی سیکھو گے آپ لوگ، ایسے ہی ہوا ہے نا.
اور بناؤ موویاں اچھی جی بری جیسے بنتی ہے بنا کے دکھاؤ مجھے. ایسے ہی ہے. آپ لوگوں نے کہا سر ہم سے بنے گی نہیں. میں کہ نہیں ایم نہیں بنے گی, آپ سے بنے گی. بناؤ ذرا, کوشش کرو, میرے ساتھ جاؤ شوٹنگ پہ چلو باہر, بولو کیمرے کیسے استعمال کرنے ہیں, سیکھو دائیں بائیں کسی کو جو سیکھنے جو ساتھی آتا ہے اسے کو سکھائے کس طرح کرنا ہے, تاکہ آپ پریکٹیکل اس میں آئیں, آپ کے اندر ایک شوق ڈیولپ ہو جائے کہ آپ نے زندگی میں آپ نے آگے جس فیلڈ میں جانا ہے اس میں کرنا کیا ہے, اس کے لیے اکوپمنٹس کیسے استعمال کرنے ہیں. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے پاس ہمیشہ پین کوٹ کے اندر 1 یا 2 پین لگے ہوتے ہیں. کبھی دیکھا تھا آپ نے پارکر کا پین؟ جی جی اور سر. اس کے بعد میں لازمی بتاتا تھا یہ پارکر کا پین میں نے کب کے رکھا ہوا ہے جب میں ایم اے کر رہا تھا. تو یہ آپ کے اندر ایک سینس ڈیولپ کرنا ہے. مقصد یہ ہوتا تھا کہ صحافی کے پاس ایک پین ہونا بڑا ضروری ہے, پین پاس ہونا بڑا ضروری ہے. پین ہی نہیں ہے پاس, ایک اسٹوڈنٹ کے پاس بھی پین ہونا بڑا ضروری ہے. قلم یعنی ہم قلم کی بات کرتے ہیں اور قلم پاس نہ ہو, ہم کہیں جائے قلم پڑھانا اپنا, کتنی افسوس کی بات ہوگی, ہے نا. تو اسی طرح کیمرہ استعمال کرنا نہ آئے. تو یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن یہ کچھ چیزیں جیسے میں نے بتایا کہ میں نے پہلے سیمسٹر میں سٹارٹ کر دی تھیں. جیسے کیمرے کا استعمال جو ہے یہ عموماً ساتھ ہوتا ہے, مطلب 4تھے-5ویں سیمسٹر میں ہم سٹارٹ کرواتے ہیں. تو لیکن کچھ چیزیں میں نے شروع میں کروا دی ہیں, اب ماشاءاللہ وہ روٹین کا حصہ بن گیا, سارے کروا دیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کے اندر جن کے اندر اپنے اندر ارج ہوتی ہے نا مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, وہ خود ہی سیکھ جاتے ہیں. اور ہاں مجھے نہیں پتا کہ آپ کو ساتھ ساتھ ٹیچرز بتا رہے ہیں, ضرور بتاتے ہوں گے. اکثر دیکھیں آپ کو یاد رہتا ہے, بس اسٹوڈنٹس کو یاد نہیں رہتا. اگر آپ ساتھ ساتھ نوٹ کرتے رہیں تو مجھے امید ہے کہ یہ چیزیں بھی آپ کو ایسا سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ. بہرحال یہ ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں الگ سے ایک ہونا چاہیے, اس پہ بھی غور کریں گے کہ کوئی ایک حصہ, ایک 2 لیکچرز ایسے ہوں جس میں بتایا جائے شروع میں ہی, کسی کا حصہ کورس کا حصہ بنا دیں. پورا کورس تو نہیں بنتا اس کا, لیکن کوئی ایک حصہ بنا دیں کہ یہ چیزیں بھی ساتھ بتائی جائیں, تو یہ کوئی مسئلہ نہیں, ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بہت اچھا. اور سنائیں, اینی ادر کوشچن؟ ٹھیک ہے, اپنا خیال رکھیں. اور مجھے امید ہے کہ اسٹوڈنٹس میری باتیں سن رہے ہیں. بشرا کلاس میں ہیں؟ بشرا کے مائک کا مسئلہ آ رہا تھا. اور فضا تو کلاس میں ہے. ہارون احمد آپ کلاس میں ہیں؟ ہارون احمد کلاس میں ہیں. شراز آپ کلاس میں ہیں؟ اوکے. قربان آپ کلاس میں ہیں؟ محمد علی قربان. Yes, sir. ویل ڈن. حمدہ آپ کلاس میں ہیں؟ حمدہ. اچھا جی. میں بھی ہوں. مجاہد. جی شراز. سر مجاہد. جی سر Good. کلاس میں ہے سر. بس یہ میں نے اس لیے چیک کیا تھوڑا سا کہ یہ دیکھیں جو لوگ کلاس میں ہیں وہ انڈرسٹینڈ بھی کر رہے ہیں, وہ سمجھ بھی رہے ہیں. جو لوگ کلاس میں کسی وجہ سے بھی نہیں ہیں وہ کچھ بھی نہیں سیکھ پاتے, بعض اوقات جو درمیان میں ربط ٹوٹ جاتا ہے. اپنا خیال رکھیں. فی مان اللہ. اللہ حافظ و ناصر. ٹھیک ہے سر, جی اللہ سر آپ بھی اپنا حافظ. خیال رکھیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.